نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب الرجاء، اللہ تعالی سے پر امید رہنے کا بیان. قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وقال تعالی وهل نجازی الا الکفور، فرمایا اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیتے ہیں. وقال تعالی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، نیز فرمایا ہماری طرف وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے. وقال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء، نیز فرمایا اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے باب الخوف پڑھا تھا اور اس میں ایسی احادیث پڑھی تھی جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی قدرت و ہیبت کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور مغفرت اور بخشش اور رحمت کا تصور جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہ آیات اور پھر احادیث ہیں. ان آیات میں سب سے پہلی آیت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا ہو. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان شکر گزار ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ساتھ خیر اور بھلائی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سزا انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑ جاتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی سزا سے وہ نہیں بچ سکتا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، یعنی دین اسلام کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیرے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے اور وہ انسان کے ہزاروں گناہوں کو لمحے میں معاف کر سکتا ہے اگر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل متفق علیہ. وفی روایت لمسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے یا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہے، اور اس کے کلمہ ہیں جس کا حضرت مریم کی طرف اس نے القاء کیا، اور اس کی روح اور جنت اور جہنم حق ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی خواہ اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہی کیوں نہ سرزد ہوں، لیکن اگر مرتے دم تک وہ عقیدہ توحید پر جمع رہا اور شرک سے پاک رہا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے دوسرے گناہ بھی معاف کر دیں گے. پھر دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام قرار دے دیتے ہیں. اگلی حدیث حضرت ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرے اس کو اس کا 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی کی مانند ہوگا، یعنی اتنا ہی جتنی برائی ہوگی، اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا، یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوگا، یعنی ایک بالشت، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، یعنی ہاتھ سے مراد یہ نہیں، یعنی بالشت سے بڑا، اس پورے حصے کو پھر ہاتھ بولا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں ذراع بولتے ہیں، اور عربی میں گز کے لیے بھی لفظ ذراع استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں پہلے زمانے کی دادی نانی جو ہوتی ہیں وہ گز کو اس طرح بازو اور یہاں تک ناپ کر لیتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو شخص مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، جو شخص میرے پاس پیدل چلتا ہوا آئے گا میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں گا، اور جو شخص زمین کے بھرنے کے مطابق گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں گناہوں کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ یعنی اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب انسان حقوق العباد میں کمی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا صاف فیصلہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن پورا انصاف ہوگا، اور جس پر ذرا برابر بھی ظلم کیا گیا یا کسی کا دل دکھایا گیا تو اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ یہاں انہوں نے عربی عبارت کے ساتھ لکھا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میری اطاعت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ اطاعت میں زیادتی کرتا ہے تو میں بھی رحمت میں زیادتی کرتا ہوں، اور اسی طرح برعکس بھی۔ اور یہاں پر لفظ ہر ولتن استعمال ہوا ہے۔ ہر ولا کا معنی ہوتا ہے تیز دوڑنا، یعنی میں اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اور رحمت میں یعنی تیزی، زیادتی، اور پھر یہ کہ سبقت اختیار کی، یعنی میں نے اس کو مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہ دی۔ اگلی حدیث حضرت جابر سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو دوزخ اور بہشت کو واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص فوت ہو گیا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا تھا جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ہی ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو کسی طرح معاف نہیں ہوگا، دوسرے گناہ انسانوں کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بعد جب انسان کوئی نیکی کر لیتا ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں دوسری برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو سارے گناہوں کی اس سے معافی ہو جاتی ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان جب تک توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو صرف دوسری نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ گناہ صاف نہیں ہوتا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عربی عبارت ہے، قال لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ اس نے جواب دیا، لبیک و سعدیک۔ یہ 3 مرتبہ ایسے ہی آپ نے پکارا، اور حضرت معاذ نے اسی طرح جواب دیا، بہت ادب اور احترام کے ساتھ۔ 3 دفعہ آپ نے متوجہ کرنے کے بعد فرمایا، نہیں ہے کوئی بندہ جو صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا، نہیں، اس وقت وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے فوت ہونے کے وقت علم کو چھپانے کے گناہ سے بچتے ہوئے اس حدیث کو بیان کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث سے بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص 1 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس کے بعد اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پہلے بھی میں آپ سے یہ عرض کر چکی ہوں کہ دین کے بارے میں کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث سے
پورا مفہوم نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس کے ساتھ کی دوسری چیزوں کو بھی سامنے نہ رکھا جائے. اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اہل ایمان ہی کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بارہا کوشش اور محنت اور عمل صالح کی طرف توجہ دلائی گئی. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں جو ہیں یہ کیوں کر ہیں اور کس لیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں کہ ہر حدیث میں سچے دل سے اور پورے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے ایک بات کہتا ہے تو لازماً اس کا اثر اس کے عمل پر بھی پڑتا ہے. کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے ایک تسبیح کو دہراتا چلا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائے. اور پھر اس میں انسان کا اپنا نفس بھی آ جاتا ہے کہ اس کو بھی شریک نہ کرے، اس کی خواہشات آ جاتی ہیں، شیطان آ جاتا ہے، دوسری مخلوق آ جاتی. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کی خواہش نفس کو بھی الہ کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین معبود جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہی ہے. کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو برابر کا کر لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ خیرات اور دکھاوے کے دیگر نیک عمل. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کہ پتہ بھی نہ چلے اور انسان شرک کی طرف نکل جائے. لہٰذا یہ مرحلہ جتنا ہم اس کو آسان اور بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں ان احادیث کو پڑھ کر، یہ اتنا آسان نہیں. یہاں میں ڈرانا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے جوڑنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت انسان پر ہوتی ہے اور معاملہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہوتا ہے جتنا انسان خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر ہم اس سے منہ موڑے رہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے، وہ بھلا پھر ہماری طرف کیوں کر راغب ہوگا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری، راوی کو شک ہے، اور صحابی کی تعین میں شک کا ہونا مضر نہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ عادل ہیں. ان میں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو لوگوں کو بھوک نے تنگ کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور ان کا گوشت کھائیں اور ان سے چربی حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، ایسا کر لو. چنانچہ حضرت عمر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم رہ جائیں گی، لوگ بھوک کے مارے ہیں، اونٹ سب ذبح کر ڈالیں گے تو واپسی کیسے ہوگی. لیکن صحابہ کرام سے ان کا زاد راہ منگوا لیں، یعنی ہر ایک کے پاس جو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ ہے وہ سب آپ اکٹھا کر لیں، پھر ان کے لیے ان پر خدا سے برکت کی دعا فرمائیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے چمڑے کا دسترخوان منگوایا، اس کو بچھایا اور پھر لوگوں سے ان کے زاد راہ یعنی سامان، کھانے پینے کے سامان کو منگوایا. تو کوئی آدمی مٹھی بھر چینی لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور اور روٹی کا ٹکڑا لایا، پنیر، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں نظر آنے لگی، یعنی تھوڑی چیزیں سب لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا اس سے اپنے برتنوں کو بھر لو، یعنی جو کچھ لا کے رکھا ہے واپس اٹھاؤ. سب کو کہا. صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی ایسا برتن نہ تھا جس کو انہوں نے نہ بھرا ہو، اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچ بھی گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو شخص ان دونوں کے اقرار کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں اسے کچھ شک و شبہ نہ ہوگا تو اس کو جنت سے روکا نہیں جائے گا، یعنی وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا.
اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا کہ عبارت خاص طور پر قابل غور ہے، اس لیے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میری ملاقات میرے رب سے ہوگی اور وہ مجھے میرے اعمال پہ جزا دینے والا اور میرے گناہوں پہ سزا بھی دینے پہ قادر ہے، تو ایسی صورت میں انسان نیکی کے کاموں میں پورے یقین اور قوت کے ساتھ شامل ہوگا، اور برائی سے بچنے کے لیے بھی اس کو قوت حاصل ہوگی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ لازماً قیامت آنی ہے اور مجھے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز جو دیکھنے کی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو برکت ہوئی اور جو رحمت نازل ہوئی، یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے، اور اس سے عقل پرستوں کی عقل پرستی پر توڑ بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 اور 2 صرف 4 ہی ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت اور برکت پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں یہ چیز مانی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں بھی بارہا اس کا ذکر آتا ہے اور احادیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایسی بھلائی ملنا کہ جس کے لیے انسان نے خود کوئی کوشش نہ کی ہو، اور وہ خالصتاً اللہ کا فضل ہو، جس کے بارے میں آتا بھی ہے کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور فضل اور برکت ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کوششوں سے نہیں آتی بلکہ وہ خاص اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسے مانگتے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ پورے یقین کے ساتھ مانگو، یہ نہ سمجھو اور مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سنے گا، نہیں، ضرور سنتا ہے، جیسے کہ سورۃ المومن کے آخری حصے میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں ضرور جواب دیتا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنتے ہیں، ہاں قبولیت 3 طرح میں سے ایک طرح ہوتی ہے، یا تو یہ کہ انسان جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا یہ کہ انسان کے اوپر سے اس دعا کے برابر کی کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا یہ کہ وہ دونوں چیزیں نہیں قبول ہوتی، اور تیسرے درجے پہ یعنی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور انسان جب آخرت میں اس اجر کو دیکھے گا اور تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن انسان ہے، ہم کمزور ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی ہم مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دے، اور اسی لیے ہمیں پھر ہماری ہی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کر، اس لیے کہ دنیا کی بھلائیاں جب انسان کو ملتی ہیں تو بعض اوقات ایک بھلائی سے کئی بھلائی کے پھر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تو آپ نے ابھی تک قبول نہیں کی، یا یہ کہ میں دعائیں کرتا ہوں اور مجھے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ میرے بندے کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں کتنی دیر اس کو آزمائش میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے اس کے لیے اور کتنی خیر اور بھلائی جو انسان خود نہیں جانتا ہوتا اس کے دروازے اور اس کے راستے وہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ لہذا ایک تو یہ کہ ان کاموں کو کرنے میں خاص طور پر حریص ہونا چاہیے انسان کو کہ جن کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کہ جس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ آپ کی دعا اللہ کے حضور قبول ہوتی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ واضح نشانی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جگہوں پر بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کے